السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ما مررت على ملأ من الملائکۃ فی سماء من السماوات الا قال یا رسول اللہ علیک بالحجامہ۔ یہ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، مجھے الفاظ پورے یاد نہیں، میں نے مفہوماً اس حدیث کو عربی میں پڑھا ہے کہ خلاصہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا تو جس آسمان سے گزرا اس آسمان کے فرشتوں نے مجھے کہا یا رسول اللہ آپ حجامہ ضرور کروایا کریں، جس کو ہم کپنگ کہتے ہیں۔ یہ فطری طور پر طبیعی علاج ہے جسم کی تمام امراض کے لیے، اور ہمارے ملک میں اس کا زیادہ رواج نہیں۔ میں نے آج حجامہ پہ اس لیے یہ کلپ ریکارڈ کروایا کہ آج میں نے خود، یہاں میرے یہ دو نشان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ حجامہ کے ہیں، میں نے آج کروایا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے آخری سفر میں، حج کے سفر میں بھی یہ جو پاؤں ہیں اس کے یہاں پر آپ نے حجامہ ادھر اور ادھر کروایا تھا، حجۃ الوداع میں احرام کی صورت میں۔ تو یہ تقریباً ان مرضوں کا علاج ہے جس کا نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے کوئی سبب علاج، بہتر علاج، نہ کوئی طبیبوں کے پاس ہے، نہ ہومیوپیتھک کے پاس ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حجامہ ایسی یہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی خوبصورت بات ہے کہ میں سب سے جو بھی سن رہے ہیں، نوجوان ہیں، بڑے ہیں، درمیانی عمر کے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، مرد عورت، وہ اب تو جگہ جگہ حجامہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، تو اچھی طرح تحقیق کر کے یہ ضرور کروایا کریں کہ اس سے اللہ کے نبی کو نصیحت کی گئی کہ یا رسول اللہ حجامہ ضرور فرمائیں۔ تو آپ نے ساری زندگی پھر حجامہ کروایا۔ ایک دفعہ آپ نے حجامہ کروایا تو اس سے خون جو نکلا وہ ایک پیالے میں ڈال رہا تھا حجام، تو آپ نے عبداللہ بن زبیر کو دیا کہ جاؤ باہر دفن کر کے آ جاؤ۔ وہ باہر گئے اور پی کے آ گئے۔ تو آپ نے پوچھا کیا کیا؟ دفن کر دیا؟ کہا جی وہاں دفن کیا ہے جہاں کوئی دیکھ بھی نہ سکے کبھی۔ کہا لگتا ہے لعلہ کا شریف تھا، لگتا ہے تو نے پی لیا؟ کہا جی ہاں پی لیا ہے۔ بربادی ہے لوگوں کے لیے تیری قوت اور طاقت۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے مختلف میدانوں میں جو کفار کے خلاف، رومن امپائر کے خلاف اور پرشین امپائر کے خلاف جنگیں لڑی اور اس میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ اور جب عبد الملک ابن مروان اموی نے ان پر حملہ کروایا تو 3000 لشکر کے ساتھ حجاج مکے پر چڑھائی کی، تو ان کے ساتھ صرف 18 آدمی رہ گئے تھے، باقی سارے چھوڑ گئے تھے۔ 18 آدمیوں کو لے کر 3000 کے لشکر کو فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک روکے رکھا، حرم میں داخل نہیں ہونے دیا ان کو۔ اتنی اللہ نے طاقت دی تھی، وہ دونوں ہاتھوں سے لڑ رہے تھے، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور 72 سال عمر تھی اس وقت جب انہوں نے 3000 کے لشکر کو روکے رکھا عصر تک۔ تو پھر حجاج نے کہا کہ یہ ویسے قابو میں نہیں آئے گا، پتھر مارو کوئی۔ تو زمانے کی توپیں ہوتی تھی جو پتھر پھینکتی تھی۔ تو جہاں آج کل حکومت سعودیہ کے مہمان ٹھہرتے ہیں، ہوٹل ہے جبل ابی قبیس، یہاں پر انہوں نے وہ توپیں نصب کی اور اوپر سے پتھر پھینکنے شروع کیے۔ وہ پتھر نے وہ اتنے بڑے بڑے پتھر پھینکتی تھی، تو ایک پتھر ایسا نشانے پہ فٹ ہوا کہ یہاں آ کے لگا، یہاں لگا تو سیدھا پیچھے کی طرف گرے، اور یہ شعر پڑے: اسماء قتلت لا تبکینی لم یبک الا حسبی و دینی وصارم لانت بہ یمینی۔ اسماء والدہ کا نام ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بہن، ماں 2 تھیں اور باپ ایک۔ اسماء
اگر اب میں قتل کیا جاؤں تو رونا نہیں، میرا سب نے ساتھ چھوڑا، میری تلوار نے اور میرے دین نے میرا ساتھ دیا، باقی سب چھوڑ گئے، اور پھر سوڈانیوں نے بڑھ کر آپ کو شہید کر دیا۔ تو یہ حجامہ بہت اعلیٰ چیز ہے، میں سب سے عرض کروں گا، عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی، کہ اس کا اہتمام کریں، بہت فوائد ہیں۔ السلام علیکم۔